ہمارے فیلڈ مارشل نے اور ہمارے ملک نے جگرا اور گردہ دکھایا، دل دکھایا، تو آج وہ پوری دنیا کے اندر قابل عزت ہے۔ پاکستان نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے کہ ہم سفارتی، سیاسی اور اخلاقی کھل کھلا کے جناب ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا کو استعمال کیا اسرائیل نے، اسرائیل کے کمانڈوز، اسرائیل کے پائلٹس، اسرائیل کے ڈرونز، اسرائیل کے طیارے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ پہنچے، وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال ہوا، ان کے حق میں نعرے بازی ہوئی، ہم نے بینرز دیکھے اور بڑا ہی ایک زبردست قسم کا جو ماحول تھا ہم نے وہ دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف کلپس کے اندر ہمارے تک بھی وہ پہنچتا رہا۔ ایک تو سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے اور پھر آگے چل کر ہم یہ بات کریں گے کہ جو 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت نے پاکستان کے ساتھ 70 جہازوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد منہ کی کھانی پڑی بھارت کو پاکستان کی مسلح افواج کے ہاتھوں، اب وہی سارا ڈرامہ رچا رہا ہے اسرائیل ایران کے ساتھ۔ تو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا اتنا ایگریشن کیا ہے، ہم ذرا ان بیٹس پر بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ جو فیلڈ مارشل امریکہ پہنچے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑا ہی ایک زبردست قسم کی فوٹیجز ہم تک پہنچی۔ ایک تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت ان کا امریکہ میں ہونا کتنا اہم ہے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے اور ابھی یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس حوالے سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے کا ایونٹ تھا اور 250 سال جناب امریکن فوج کے پورے ہونے کے بعد وہاں پر پینٹاگون نے اور جناب وائٹ ہاؤس نے، CIA نے اور جتنے ان کے امپورٹنٹ ادارے ہیں، انہوں نے آفیشلی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو انوائٹ کیا تھا۔ بالکل۔ اور میں اکثر ایک فقرہ کہتا ہوں، گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی۔ دنیا ہے دل والوں کی۔ دل والوں سے مراد حوصلے والا، جگرے والا، عشق مشوقی والا نہیں۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل نے اور ہمارے ملک نے جگرا اور گردہ دکھایا، دل دکھایا، تو آج وہ پوری دنیا کے اندر قابل عزت ہے۔ بالکل دنیا انہیں ہی ہے کہ جن کا دل ہوتا ہے، گردہ ہوتا ہے، دلیر ہوتے ہیں، جرت مند ہوتے ہیں۔ پاکستان نے ایز اے ریاست اپنی جرت دکھائی اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف دکھائی۔ اب ان کو پوری عزت اور وقار کے ساتھ وہاں پر بلایا گیا اور یہ کوئی 3 مہینے پہلے سے 2 مہینے پہلے سے ساری چیزیں طے ہیں۔ بالکل بالکل پہلی چیز۔ اور پھر اسپیشلی انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ، وہ اور اسرائیل، یہ سارے مل کر ایک کنسپٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب اس موقع پہ کہ جب اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے بالکل، تو وہاں پر موجود ہوتے تو یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ یہ سارے کا سارا ڈھکوسلا ہے۔ یہ عزت اور وقار کا مقام تھا جو آج سے 2-3 مہینے پہلے سے انویٹیشن تھی اس کے تحت وہاں پر موجود، پہلی بات۔ ایسا ہی ہے۔ دوسری بات، اس وقت ایران کے حوالے سے جتنی چیزیں فیوچر کے اندر طے ہونی ہے نا، یہ میری پریڈکشن آپ یاد رکھیے گا، وائٹل رول جناب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے، صلح صفائی کے حوالے سے، اور ایران کا اور اسرائیل کا کنفلکٹ امریکہ کی اور عالمی طاقتوں کی سپرویژن میں اگر کوئی سارٹ آؤٹ ہوگا تو اس میں ایک وائٹل رول پاکستان کا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان نے کھلم کھلا یہ بات کہی ہے کہ ہم سفارتی، سیاسی اور اخلاقی کھل کھلا کے جناب ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود جو فیوچر کے اندر جو اصل جسے کہتے ہیں نا آربیٹریشن اور سالسی، پریکٹیکلی وہ اگر کسی نے کرنی ہے تو پاکستان نے کرنی ہے، اور پاکستان میں جناب آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک اپنا کردار اور اپنا ایک رول ہے۔ بالکل اسی کردار اور اسی رول کی وجہ سے سلامتی کونسل کے اندر پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ہم نے اجلاس بلانے سے لے کے ایران کے حق میں جس جگہ پہ بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑا پاکستان کھڑا ہوا، اور ایران نے آفیشلی آن دا فلور آف دا ہاؤس سلامتی کونسل کے نام لے کر جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تمام کے تمام ایک پیج پہ کھڑے ہو کے ایران کے ساتھ
کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارا آرمی چیف عالمی سپر پاور کے سب سے امپورٹنٹ فنکشن کے اندر عزت، احترام، وقار اور پوری ڈگنیٹی کے ساتھ جناب انوائٹڈ ہے، اور اس کو پھر وہاں پر ریڈ کارپیٹڈ ایک جناب ریسپشن جو ہے وہ مل رہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، جو اسرائیل نے زبردستی ایران کے اوپر مسلط کی ہے اور کسی بھی ملک کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا، اس کے سائنٹسٹ کو اڑا دینا اور پھر فخریہ یہ کہنا کہ ہم نے تو جان کے ان کو ٹارگٹ کی ہے، تو یہ اسرائیل کے اندر اتنا ایگریشن کیوں ہے، یہ قتل و غارت اور سارا کچھ، اور ان کی ہسٹری کیا ہے؟ اچھا، میں نا آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عریش اپنے آزاد ڈیجیٹل کے جو ہمارے ناظرین ہیں سوری، ان کے سامنے نا تھوڑا سا اسرائیل کا بیک گراؤنڈ، اسرائیل کا وہ میں آپ کے سامنے کچھ موٹا موٹا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں ہم رکھ سکتے جنا 10-12-15 منٹ کے اندر. بنیادی طور پہ ان یہودیوں نے نا بڑی ماریں کھائی ہیں ہسٹری میں. پہلی مار انہوں نے 580 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے 580 قبل مسیح میں، ایک بخت نصر، ایک بابل سے جناب، بیبیلون کہتے ہیں انگلش میں، بابل کہتے ہیں اردو میں، اور آج کل اس کو کہتے ہیں عراق. وہاں کا ایک حکمران تھا جی، وہ وہاں سے اٹھا، اس نے جا کے فلسطین سے ان کو جناب مار مار کے ان کی وہ چترول کی، اور ادھر سے پھر ان کو غلام بنا کر یہ اپنے پاس لے آیا. یہاں لا کر اس نے بیبیلون کے پاس ایک تل ابیب، ایک بستی جناب اس نے نئی بنائی. وہاں پر یہ ایز اے سلیو، ایز اے غلام یہ وہاں پر رہتے تھے. ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان سے کام لیا جاتا تھا، محنت کا، مزدوری کا، غلامی کا، اور کوئی کسی قسم کی عزت، وقار، احترام نام کی چیز نہیں تھی. اور ایک اچھوت کے طور پر علیحدہ سے تل ابیب کی ایک بستی ان کے نام کی. اچھا، اب کچھ اور ٹائم گزرا تو 539 عیسوی کے اندر ایک بڑا مشہور ایرانی ایک جناب بادشاہ آیا تھا، سائرس دا گریٹ، جس کو ذوالقرنین کے نام پہ بھی لوگ جناب تاریخ میں کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اس نے ایران سے آ کر عراق پہ حملہ کیا، بیبیلون پہ، اس کو شکست دی. اس کے جتنے سکسیسر تھے جناب آپ کے بخت نصر کے، اور اس سائرس دا گریٹ نے، ایرانی بادشاہ نے ان یہودیوں کے اوپر احسان کیا. اچھا، ان کو وہاں سے رہا کیا، تل ابیب سے رہا کیا، ان کو جناب دوبارہ بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اپنے جناب فلسطین کے اندر اور جدا جناب جو پورا وہ ایریا تھا وہاں پر آپ رہو. وہاں پر ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا جو داؤد علیہ السلام کی بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا، جس کو گرا دیا تھا بخت نصر نے. اور ایک دیوار چھوڑی تھی جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، جدھر جا کے یہ سارے گریا کرتے ہیں جناب، روتے ہیں اور جناب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نا یہودی ابھی بھی بیت المقدس میں. وہ دیوار گریا صرف ایک دیوار چھوڑی اس نے، ٹھیک ہے جی، بخت نصر نے. باقی سارے کا سارا ٹیمپل جناب ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناب تعمیر کیا تھا، بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر تھے، اس ایک دیوار کے اوپر یہ دیوار گریا آج بھی موجود ہے. یہ وہاں جا کے روتے دھوتے تھے، وہ صرف موجود تھی. سائرس نے ان کو رہا کیا، تل ابیب کی بستی سے واپس بھیجا ان کو ان کے علاقے میں. ان کو کہا جاؤ جا کے تم اپنا وہ سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ جا کے بساؤ، اور انہوں نے دوبارہ بسایا. اب چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، ایرانی بادشاہ سائرس دا گریٹ، ذوالقرنین، وہ احسان کر رہا ہے اسرائیلیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، اور ان کو جناب بخت نصر کے ہاتھوں سے پٹنے کے بعد، تباہ و برباد ہونے کے بعد، ان کو دوبارہ وہاں پر ان کی ریہیبلیٹیشن کروا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ٹائٹس نامی ایک جناب رومن جناب ایک جنرل تھا، وہ 70 عیسوی میں وہ آیا. اس نے بھی جناب ان کو یہاں سے کٹ کٹ کے جناب ان کو یہاں سے نکال کے قبضہ کیا. اب یہ ساری مار کھانے کی ہسٹری ہے، لیکن اس میں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کی جتنی جناب آپ کی آئیڈیالوجی ہے یہودیوں کی، کہ دنیا کی تاریخ جو ہے
وہ 8,000 سال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس میں سے ان کے مطابق ابھی پیچھے رہ گئے صرف 220 سال. ٹھیک ہو گیا. ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق 220 سال رہ گئے. ان 220 سالوں میں ان کے پلان کے مطابق جو یہودیوں کی آئیڈیالوجیز ہے ریلیجس، اس میں 35 سال جو ہے نا آئندہ آنے والے، اس میں ان کے وہی مقدس دجال، جو ہم دجال کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ بڑا مقدس جناب ایک ہستی ہے، دجال کا اترنا، ان کا تباہی و بربادی ہونا، ان کا پھر ریوائول ہونا، ان کا پھر تباہ ہونا، ایک پوری کی پوری جناب ایک تاریخ ہے کہ جو مسلمانوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی ہے. اب ان کو جلدی ہے کہ یہ 35 سال جو ہے، ان 35 سالوں میں ہم نے اپنے ہر دشمن کو ختم کرنا ہے. اور دشمن بھی انہوں نے پھر وہ چنا ہے جو ان کا محسن ہے. ہسٹری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بالکل، جس ایران کے بادشاہ نے ان کو تباہ و برباد ہونے سے، غلامی کے بیگار کیمپوں سے نکال کر دوبارہ یہاں فلسطین کی سرزمین کے اندر بھیجا، دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی ان کو اپرچونٹی دی، دوبارہ دیوار گریا کے پاس جا کے اپنے آپ کو جناب پریزنٹ کرنے کی ان کو اپرچونٹی دی. یہ اتنے مردود اور اتنی غلیظ قوم ہے اور اتنی محسن کش قوم ہے. آج یہ اسی ایران کو تباہ کرنے کے لیے، جس ایران کے بادشاہ نے ان کو بچایا تھا، یہ آج اس کو تباہ کرنے کے لیے جناب جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ ایک میں نے مختصر سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے. تو یہ تو ہے ساری تاریخ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 220 سال ان کے کاغذوں میں دنیا رہ گئی ہے. 220 سال بعد قیامت ہے ان کے کاغذوں میں. اب یہ جو 220 سال ہے، اس کے میں سے جو 35 سال اگلے ہیں نا، ان کے کاغذوں میں انتہائی سویر ہے. ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہونے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے جناب آفاتیں آنی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ پریکاشن پرپس کے تحت پریمپٹیو جناب میز لیتے ہوئے یہ اس سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. اور بچاؤ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی نظروں میں ایران جو ہے اور پاکستان ان کی وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. انہوں نے کہا ان کو ختم کرو. پاکستان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جناب مئی کا مہینہ چوز کیا، امریکہ کو ساتھ لیا، یورپ کو ساتھ لیا، انڈیا کو سامنے رکھا. انڈیا کو استعمال کیا اسرائیل نے، اسرائیل کے کمانڈوز، اسرائیل کے پائلٹس، اسرائیل کے ڈرونز، اسرائیل کے طیارے، بالکل سارے کے سارے اس پاک انڈیا جنگ 2025 کے اندر جناب 6-7 تاریخ مئی سے لے کے آپ کی 10 مئی تک جناب وہاں پر، اور اس سے پہلے بھی 22 اپریل سے لے کے جناب 10 مئی تک وہاں پر موجود تھے. اور پاکستانی طیاروں اور پاکستان کی افواج کے ہاتھوں وہ مارے بھی گئے. ان کے ڈرونز بھی، ان کے جناب کمانڈوز بھی، ان کے انسٹرکٹر بھی، ان کی ٹیکنیکل سٹاف بھی. انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ادھر سے کریں، لیکن اللہ پاک نبی پاک کے صدقے پاکستان کے ساتھ رحمت کا ایک رشتہ تھا. اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں قوم کے اندر ایک جذبہ تھا. اللہ نے فتح مند کیا اس کو، تو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، فوراً کام روک دیا. دوسری اٹیمپٹ ان کی نظروں میں ایران ہے، ایک نظریاتی ریاست جو ان کے 220 سال جو قیامت کے رہ گئے ہیں، اور ان میں سے ان 35 سالوں میں ان کے بقول سب سے زیادہ اسرائیل کے اوپر اور یہودیوں پہ آفتیں آنی ہے. اس سے روکنے کے لیے اب یہ ایران کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ، یہ ساری کہانی ہے. اس میں اب ایران کو اللہ پاک ہمت دے، حوصلہ دے. آمین. ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. خوشی ہوتی ہے بینجامن نیتن یاہو کے گھر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور وہ اپنی کھڑکی سے کھڑے ہو کے غزہ کی طرح کی تباہی و بربادی جناب تل ابیب میں دیکھتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بڑی بڑی تباہی و بربادی مسلمانوں کی اور غزہ کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی دیکھی ہے. تو دنیا اس وقت خوش ہے. اور اس جنگ کے اندر اب انتظار یہ ہے، انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو انوالو کرے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتاؤں. انڈیا اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ایران کے ساتھ فزیکلی جنگ کے اندر پاکستان کی فوج اور پاکستان انوالو ہو چکا ہے. اس سازش کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یروشلم پوسٹ، ان کا جو مشہور اخبار ہے، اس نے کل خبر لگائی
کہ پاکستان کے طیارے اور پاکستان کے میزائلز اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر ایران کی طرف سے استعمال not at all. میں ایک ریسپانسبل پاکستانی شہری پولیٹیشین اور تجزیہ نگار کی حیثیت سے آپ کو بتا دوں قطعاً بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان اخلاقی سپورٹ کر رہا ہے, کرے گا, کرتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان سیاسی سپورٹ کر رہا ہے, کرے گا, کرتا رہے گا. بالکل. پاکستان جناب اخلاقی, سیاسی, سفارتی تینوں سپورٹس کر رہا ہے, کرے گا اور کرتا رہے گا. لیکن پاکستان کی ابھی کوئی ایسی پارٹیسپیشن نہیں ہے پریکٹیکل اس جنگ کے اندر. ٹھیک ہو. لیکن وہ شو کرنا چاہتے ہیں. انڈیا یہ شو کرنا چاہتا ہے تاکہ امریکہ کو, یورپ کو, برطانیہ کو, پورے جناب اس کیمپ کو وہ اس بات پہ راضی کرے کہ جناب نہیں, اب آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے اور آپ سارے ہمارے ساتھ مل کے اب پاکستان کے اوپر جناب آپ اٹیک کریں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا نہ ہی کبھی ہوگا. بس آخری سوال میں کروں گی آپ سے چوہان صاحب, بقول وزیر دفاع خواجہ آصف کے, مودی کو اب ان کے اپنے ملک کے اندر جوتیاں پڑی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اب مودی ہے وہ سرنڈر مودی بن چکا ہے, اور بھارت کے اپنی ہی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کے جو رہنما ہیں راہل گاندھی صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر مودی. تو یہ سرنڈر مودی کا یہ کیا معاملہ ہے اور سرنڈر مودی کے آگے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ دیکھو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. 6 اور 7 کی رات کو جب آپ کا یہ پورا اٹیک ہوا جی, میں پہلا بندہ تھا جس نے پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے 7 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ یہ نریندر مودی سے یہ سرنڈر مودی بنے گا اور پاکستان کی افواج اس کو سرنڈر مودی بنائیں گے. یہ سرنڈر مودی کا لفظ پھر میں نے ٹویٹ کیا, اس سے پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا جی. یہ وہاں سے ساری کہانی نکلتے پاکستان کے میڈیا میں بھی اور وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر بھی, اور پھر وہاں کے پوری 140 کروڑ کی جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر یہ سرنڈر مودی کا جناب پورا لفظ مشہور ہو گیا. سرنڈر مودی حقیقت میں اب اس وقت جناب بیچارہ, وہ کہتا ہے نا زخمی سور کہہ لو, زخمی بھیڑیا کہہ لو, ٹھیک ہے نا جی, زخمی کتا کہہ لو, وہ اپنا آپ دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی اپنی دم دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی دم چاٹ رہا ہوتا ہے, اپنے زخم دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے زخم چاٹ رہا ہوتا ہے. نریندر مودی کا تو وہ حساب ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ابھی یہ میرے ذہن میں اچانک آئی ہے, میں آج آپ کو بتاؤں. پچھلے 5 دنوں میں ایران نے جتنی نقصان اٹھایا ہے وہ اپنے انٹرنل غداروں کی وجہ سے اٹھایا, انٹرنل غداروں کی وجہ سے. اب وہی غدار تھے جنہوں نے تہران کے مضافات کے اندر فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی موساد کی, ڈرونز کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی موساد کی, اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی. وہاں سے ڈرونز اٹھتے ہیں اور آپ کے جناب جنرلوں کو اور آپ کے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو ہٹ کر کے جناب وہ شہید کر رہے ہیں. اب یہ ساری کی ساری جو غدار ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ کہاں سے جناب؟ آپ نے انڈین را کو ایکسیس دی. پچھلے کئی دہائیوں سے ایران نے انڈیا کو اور انڈین را کو اور انڈین تجارتی کمپنیوں کو چاب بہا کے ذریعے سے ایکسیس دی. گوادر کی جناب خندق میں آپ نے اتنا انوالو کیا اپنے ملک کے اندر تو جناب ہن چوپو گنے, اب چوسے بھی چپو. اور آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, ایران کو عقل آ چکی ہے اور عقل آ جانی چاہیے کہ وہ انڈیا کے جو اس وقت کھل کھلا کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. ہماری جنگ ہوئی تھی, ایران نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تھا, الٹا وہ ایگزیکٹ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہو رہا تھا وہ دلی میں موجود تھے اور کسٹم اور پتہ نہیں تجارت اور کس کس کے اوپر معاہدے ہو رہے تھے. جس ملک کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے اس ملک نے کھلم کھلا جناب اسرائیل کا پچھلے 5 دن سے سپورٹ کی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا ممبر ہونے کی حیثیت سے شنگھائی تعاون تنظیم نے SCO نے جناب ایک اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دی, فوراً بولا انڈیا کے جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں سٹیٹمنٹ سے. بالکل ایسا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. ایران کو عقل آ جانی چاہیے اس خطے کے اندر کون اس کا دوست ہے اور کون اس کا دشمن ہے. پاکستان نے اس کا ایک برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہونے کا حق ادا کیا ہے, لیکن ایران نے جتنی مار کھائی ہے اپنے اندرونی غداروں کی, وہ سارے کے سارے غدار موساد کے
وہ انڈین را کے ذریعے سے جناب وہاں پر پہنچے اور انڈین تجارتی کمپنیوں کے ذریعے سے وہاں پر پہنچے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.